اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ رمضان کریم کو حدیث شریف میں 3 عشروں میں یا 3 10 دنوں کے یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا جو عشرہ ہے وہ استغفار کا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم طلب کرنے کا ہے، اور تیسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان میں ایک ربط ہے اندرونی طور پر تینوں عشروں کے اندر۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم رب کریم کی پناہ میں آ جائیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کر دیجئے، جب بھی ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں جان بوجھ کے یا بھول سے، اور آخری عشرے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ چند دن باقی رہ گئے، اس لیے ہم کوئی چیز ایسی افورڈ نہیں کر سکتے جو ہماری گرفت کا باعث بنے۔ ہمارا ہر کام وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آخری عشرہ ہی ہے جس کے اندر جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، اس میں احادیث میں بڑی وضاحت سے کہا گیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ وہ رات جو قدرت والی ہے، قوت والی ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ یہ تلاش کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے کہا گیا کہ ہم کھڑے ہو کر کے، بیٹھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اس کے انتہائی خوبصورت ناموں سے یاد کریں یا اس کو اس کے کلام کے ذریعے یاد کریں۔ چنانچہ قرآن کریم خود بھی یہ کہتا ہے کہ جب تم چاہتے ہو کہ اپنا تزکیہ کرو تو صراط قائم کرو۔ قرآن کریم ہم کو خود یہ بات سمجھاتا ہے کہ جب کبھی ہم چاہیں اللہ کا ذکر کرنا تو وہ ذکر قرآن کریم کے الفاظ کے ذریعے ہو، ہم اس کو یاد کریں ان الفاظ سے جو اس سے خود اپنے کلام میں ارشاد فرمائیں۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اس کی جو طاق راتیں ہیں، ان میں جتنا اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے یاد کیا جائے گا یا کلام عزیز کے الفاظ تلاوت کر کے، اس کو پڑھ کر کے اس کو یاد کیا جائے گا، یہ وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور آخر کار مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اس عشرے کے اندر اعتکاف ایک اہم عبادت ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے جو آخری 10 دن کا تھا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری اعتکاف فرمایا اس میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے قرآن پاک کو سنا اور سنایا تاکہ اس کلام عزیز کو دنیا سے ہوتے وقت یہ یقین کر لے کہ ہر وہ لفظ، ہر وہ حرکت، ہر وہ زبر زیر جسے ہونا چاہیے وہ صحیح طور پہ ادا ہو رہا ہے۔ گویا اس آخری عشرے کی جو برکات ہیں ان میں نہ صرف قرآن کریم بلکہ یہ جو اعتکاف ہے اس کے ذریعے ہمارے نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں کی کمی، یہ اس کی پہچان بن گئی ہے۔ اعتکاف کا لغوی مفہوم اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ہے، ایک جگہ پر اپنے آپ کو بٹھا لینے کا ہے۔ چنانچہ جب ایک شخص ایک مسجد کے اندر 10 دنوں کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ مسجد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے۔ اس پورے عرصے میں جو چیز سنت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے۔ اس عرصے میں ایک شخص اگر اس کے پاس دینی مواد کچھ موجود ہے، کوئی حدیث کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرے، سیرت پاک کا مطالعہ کرے اور اپنے وقت کو حد زیادہ سے زیادہ اس کام میں صرف کرے کہ وہ کوئی چیز نئی دین کے بارے میں سمجھ رہا ہے، قرآن کریم سے، حدیث سے، سیرت پاک سے یا فقہ سے۔ یہ شکل نہ ہو کہ معلوم ہو کہ ایک شخص گھر والوں سے روٹھ کر کے آ کر کے سو گیا، بلکہ یہ شکل ہو کہ وہ رب کریم کے پاس
رب کریم کو اس کے بہترین ناموں کے ساتھ بار بار یاد کر رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے، وہ عہد کر رہا ہے کہ ان 10 دنوں کے بعد اس کا طرز عمل اپنے دفتر کے افراد سے، اپنے گھر کے افراد سے، محلے کے افراد سے، مسجد کے افراد سے نرمی کا، محبت کا، عفو درگزر کا ہوگا۔ وہ کسی معاملے میں بھی اپنی انا کو بیچ میں نہیں لائے گا، اس کی ایگو اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ ہر وہ چیز جو رب کریم چاہتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہوتی ہے، وہ اس کو خوشی کے ساتھ لپک کے اختیار کرے گا، اس میں کوئی تاخیر نہیں کرے گا۔ یہ وہ اس آخری عشرے کا ایک تصور ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر چند افراد ایک 500 میٹر کی دوڑ میں حصہ لیتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، تو جب دوڑ ختم کرنے میں بمشکل 100 میٹر رہ جاتے ہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت ہر دوڑنے والا اپنی قوت کا ایک ایک قطرہ لگا کر کے چاہتا ہے کہ آگے نکل جائے۔ یہ جو آخری 10 دن ہیں، یہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ تزکیہ کرے، اچھائی کو اختیار کرے، اپنی خامیوں کو کم سے کم کر دے، وہ ان آخری 10 دنوں کے اندر اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے نہ صرف زبان سے مغفرت مانگے، بلکہ اس کا پورا طرز عمل اس طرح کا ہو جائے جیسے کہ آخری لمحات میں دوڑ جیتنے والے کا ہوتا ہے، کہ وہ اپنی تمام قوت لگا دے، تمام صلاحیت لگا دے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں۔ اگر اس نے عام دنوں میں رمضان کی راتوں میں 1 گھنٹے عبادت کی ہے، تو اس آخری عشرے میں وہ پوری رات اس کام میں لگا دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو، اپنی زندگی کے لمحات کو یاد کر کر کے ان کے لیے مغفرت مانگ رہا ہو، اور آئندہ کے لیے یہ منصوبہ بنا رہا ہو کہ مجھے اب یہاں سے نکلنے کے بعد اعتکاف سے آزاد نہیں ہو جانا ہے، بلکہ جو حدود، جو تصورات یہاں میں نے اپنے اوپر نافذ کیے تھے، ان کو نافذ رکھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر یہ شکل اختیار کی جائے گی تو پھر وہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی جو سننے میں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب رمضان میں تو بڑے خوش اخلاقی سے، محبت سے ملا کرتے تھے، اب رمضان ختم ہو گیا ہے، دوبارہ ان کی افسریت واپس آ گئی ہے۔ فلاں صاحب رمضان میں انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ سگریٹ کو ہاتھ لگائیں، رمضان ختم ہو گیا، اب وہ دھواں دار طریقے سے دھواں اڑا رہے ہیں اور ساری فضا خراب کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ جو ارد گرد لوگ پائے جاتے ہیں سب کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ شکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب رمضان کو بطور ایک سیریمنی کے، ریچول کے اختیار کیا جائے۔ اگر رمضان کی ثقافت کو، رمضان کی روح کو، رمضان کی تعلیم کو سمجھ کے اختیار کیا جائے تو پھر یہ آخری عشرہ وہ قیمتی ترین لمحات ہیں جس میں کہ وہ تمام اچھائیاں جو ایک صاحب ایمان میں ہونی چاہیے ہم پیدا کرنے میں اپنی پوری قوت لگا دیں، اور جب رمضان مکمل ہو تو ہم اس نمونے کو جو سیرت پاک نے ہم کو فراہم کیا ہے فالو کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے ایک ایسے مومن کی شکل پیش کریں جس کی ہر ادا کے اندر رب کریم کی رضا شامل ہو، جو ہر چیز کے اندر یہ دیکھے کہ اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے گزارشات آپ سے کی ہیں، ان کی عملی شکل کیا ہوگی؟ عملی شکل یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ان 10 دنوں میں ہم نے حاصل کیا ہے اس کا ایک خلاصہ ہمارے روزانہ پروگرام کی شکل میں نظر آئے۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد اگر ایک شخص کو دفتر پہنچنے کی جلدی ہے تو وہ یہ طے کر لے کہ دفتر پہنچنے میں جو اس کو لگتے ہیں 15 سے 20 منٹ، اور وہ خود ڈرائیو کرتا ہے اپنی گاڑی کو، تو اس پورے عرصے کے اندر وہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنے گا، تاکہ رمضان کی اس برکت کو جو قرآن کریم سے حاصل کی گئی تھی تازہ رکھ سکے۔ دفتر پہنچنے کے بعد
وہ دفتر کے ہر فرد سے السلام علیکم کہہ کر کے مصافحہ کا دن کا آغاز کرے گا۔ دفتر کے دوران وہ کوشش کرے گا کہ بجائے کسی فرد سے یہ کہنے کے کہ مجھے چائے پلا دو، وہ اٹھ کر کے جائے گا، چائے بنا کر کے اپنے کسی دفتر کے فرد کو اپنے ہاتھ سے پیش کرے گا تاکہ باہمی محبت میں اضافہ ہو، اس کو یہ احساس ہو کہ وہ ڈیمانڈنگ نہیں ہے بلکہ وہ ایک انتہائی تعاون کرنے والا انسان ہے۔ وہ اس نبی کی امت ہے جو ساری امت کے نیک افراد کو حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ وہ اس نبی کی امت ہے جنہوں نے ظلم کرنے والوں کو دعائیں دیں، جن لوگوں نے آپ پر غلاظت پھینکی ان پر پھول برسائے، جن کے لیے آپ نے دعائیں کی کہ اگر یہ نہیں ان کے آنے والی نسل مسلمان ہو جائے۔ اگر ہم اس نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے اس مہینے کے اس آخری عشرے میں ہمیں عملی طور پہ جو کام کرنے چاہیے رمضان کے پورا ہونے کے بعد، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہو سکتا، ایکسکیوز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے رمضان میں کوشش کی کہ کسی کا روزہ کھلوائیں، روزہ کھلوانے کے لیے آپ نے پھلوں کی چاٹ بنائی، دہی بڑے بنائے، آپ نے پھلکیاں بنائیں، آپ نے کھجور رکھی، آپ نے شربت بنایا، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان کے بعد آپ محض ایک گلاس جوس کا یا شربت کا اپنے کسی دوست کو، کسی اجنبی کو محبت کے ساتھ دے کر کے اس سبق کو جاری رکھیں جو رمضان میں سیکھا ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دن اپنے دفتر میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی دکان کے اوپر آتے ہوئے کچھ پھل اپنے ساتھ لے جائیں بازار سے اور وہ سب کے ساتھ شیئر کر لیں، مل کے کھا لیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان کے بعد کسی ایک بستی میں جا کر کے، جہاں بہت کم مالیت کے مکانات ہیں، جہاں پہ جھونپڑیاں ہیں، جہاں پہ مختلف لوگ تکلیف کے اندر ہیں، وہاں پر جا کر کے ہم ایک چاول کی دیگ تقسیم کر دیں؟ یہ وہ بہت سے کام ہیں جو رمضان کی عبادت کا ایکسٹینشن ہے، اس کا ایک کنٹینویشن ہے، اس کا جاری رکھنا ہے۔ جس طرح آپ نے رمضان میں کسی کو افطار کرایا، اب اس کے بعد بھی آپ یہ کام کرا دیجیے۔ جب یہ کام کیا جائے گا تو ہم نے پھر رمضان کی ثقافت کو محض رمضان کی حد تک نہیں رکھا۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ان 30 دنوں کے اندر ہم ان چیزوں کے اتنے عادی ہو جائیں کہ پھر یہ ہماری سیکنڈ ہیبٹ بن چکی ہوں اور باقی زندگی کے اندر ہم ان کو ویسے کہ ویسے ہی اختیار کریں۔ وہی خوش اخلاقی، وہی نرمی، وہی محبت، وہی اظہار قربانی، وہی دوسرے کو دینے کا جذبہ، جب تک یہ چیزیں ہم رمضان کے علاوہ جاری نہیں رکھیں گے اس وقت ہم نے رمضان کی صحیح معنی میں استفادہ نہیں کیا، رمضان کو سمجھا نہیں، رمضان سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے اختتام سے پہلے جائزہ لے کے دیکھیں کہ فی الواقع ہم نے کیا ایسی چیزیں نئی اختیار کی ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والی ہیں، اور کیا چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں جو ہماری کمزوریاں تھیں، ہمارے خامیاں تھیں، شارٹ کمنگز تھیں۔ اس احتساب کے ساتھ اگر ہم نے رمضان کو رخصت کیا تو پھر ہم نے وہ مقام حاصل کر لیا جس کا وعدہ حدیث میں کیا گیا ہے۔ حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گناہ ماضی کے معاف کر دیے گئے۔ اگر ہم یہ احتساب کر لیں کہ ہم نے رمضان میں کیا چیزیں ایسی اختیار کی ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والی ہیں اور ہم کہیں چیزوں سے بچیں، تو یہ احتساب خود ہمیں یہ بتا دے گا کہ ہمارا آئندہ آخرت میں مقام کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو آخرت میں بہترین مقام حاصل کرنے کی توفیق دے، اور یہ رمضان اس کا ایک ذریعہ ہو، اور اس رمضان کے ذریعے ہمارے باقی سال کے اوقات نیکی کے، بھلائی کے اوقات ہوں، تعاون کے اوقات ہوں، تاکہ ہم خود بھی اور ہمارے ارد گرد کے افراد ہم سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ